جب میں گھر گیا تھا مجھے دروازے کے باہر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ میری اماں نے کھولا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی، برباد ہو گئے، ہم لوگ لٹ گئے۔ میں نے کہا، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی، ارے تیری بیوی بھاگ گئی۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں نے کہا، وہ کہاں بھاگ سکتی ہے؟ اماں کہنے لگی، مجھے کیا پتا کون سے عاشق پال رکھے تھے اس نے۔ میں کہتی تھی کہ اتنی آزادی نہ دے، لیکن تو چھوڑ آیا اسے اپنے مائکے۔ 1 ہفتے بعد تمہارا باپ اسے واپس لے کر آیا تھا۔ تب سے ہی اس کے تیور مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہر وقت چھت پر چڑھی رہتی تھی۔ جب میں پوچھتی تھی تو کہتی تھی کپڑے رسی پر ڈال رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں اس کی عمر تو دیکھیں، 12-13 سال کی ہے وہ بس، بھلا کیوں بھاگنے لگی؟ اماں کہنے لگی، بہت تیز لڑکی تھی، تو نہیں جانتا۔ اتنی سی عمر میں اس نے تو ہمیں ذلت کے اندھیروں میں پھینک دیا۔ مجھے تو لگا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ میں اندر آیا تو میرے بہن بھائی چپ چاپ گردن لٹکائے بیٹھے تھے۔ میرے والد بھی اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اماں کہنے لگی، پرسوں سے وہ غائب ہے، تو آپ نے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کی۔ اماں کہنے لگی، تمہیں کیا اتنی دور بتاتے، ہماری تو عزت کا جنازہ ہی نکل گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ تو مجھ سے بھی خوف کھاتی تھی۔ پھر جب میں گیا تھا تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ وہ تو ہمیشہ گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھی، مصروف رہتی تھی۔ گھر کے کاموں میں ہی سارا دن نکل جاتا تھا اس کا۔ میں وہی چارپائی پر ڈھیر سا ہو گیا تھا۔ مجھے ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر اماں روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد محلے کی کچھ عورتیں آ گئی جو نفیسہ کو برا بھلا کہنے لگ گئیں۔ اتنی کم عمری میں اتنا بڑا کام کر دیا اس لڑکی نے۔ ہم تو اس لڑکی کو بڑا ہی سیدھا سادھا نیک سمجھتے تھے۔ کتنی معصوم لگتی تھی، کتنی بھولی لگتی تھی۔ تمہارے گھر میں تو سر پر سے دوپٹہ ہی نہیں اترتا تھا اس کا۔ دیکھو تو کیسی گھونسنی نکلی۔ میرا دل اس بات پر آمادہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ میرے ہاتھ پکڑنے پر وہ بدحواس ہونے لگتی تھی۔ میری اماں سے پوچھے بنا تو وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں جاتی تھی۔ پھر یوں گھر سے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس کے بارے میں اتنا برا بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ میں بھی پریشان تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی اس کا وہی مسکراتا ہوا معصوم سا چہرہ تھا جب میں نے آخری بار اسے دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میری خالہ آ گئی۔ رونے پیٹنے لگی۔ میری اماں کہنے لگی، تمہاری بیٹی نے تو ہماری عزت کا جنازہ ہی نکال دیا۔ خالہ کہنے لگی، ایسی نہیں تھی وہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بچی اتنا بڑا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ ارے وہ تو پانی تک آپ سے پوچھ کر پیتی تھی۔ میری اماں کہنے لگی، وہ سب دکھاوے کی باتیں تھی۔ گز بھر لمبی زبان تھی تمہاری بیٹی کی۔
وہ تو میں ہی تھی کہ اپنی سمجھ کر اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالتی تھی۔ مجھ پر تو کوئی قیامت سی ٹوٹ گئی تھی۔ چھوٹی بات تو نہیں تھی، جو بھی آتا 100 باتیں کر کر چلا جاتا۔ میری خالہ رو دھو کر واپس چلی گئی۔ 7 دن گزر گئے تھے اور یہ دن میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ 8ویں دن گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ سب سو رہے تھے، بس میں جاگ رہا تھا اور صحن میں رکھی چارپائی پر ہی لیٹا تھا۔ دستک بڑی آہستہ سے ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے نفیسہ کھڑی تھی۔ کالے رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی اس نے، چہرے پر نیل کے نشان، آنکھوں میں آنسو تھے، بہت تکلیف میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، کہاں تھی تم اتنے دنوں سے؟ میرے یہ پوچھنے پر وہ ڈگمگاتے قدموں سے اندر آئی اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نفیسہ نفیسہ کہہ کر اسے جگانے لگا۔ بلند آواز سن کر میرے اماں ابا اور بہن بھائی سب باہر آ گئے تھے۔ نفیسہ کو یوں بے ہوش دیکھ کر پہلے تو سبھی لوگ حیران ہو گئے تھے۔ پھر میری اماں کہنے لگی، آ گئی منہ کالا کروا کر۔ میں نے اپنی بہن کو بولا، ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ میں نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے نفیسہ کے منہ پر مارنے شروع کیے، لیکن وہ بے ہوش لیٹی رہی۔ میں نے اسے اپنی گود میں بھرا اور اسے کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ میری اماں کہنے لگی، اسے ہوش آ جائے تو گھر سے نکال دینا، ایسی لڑکی کو میں اپنے گھر پر نہیں رکھوں گی۔ میں نے کہا، پہلے اسے ہوش میں آنے دے، میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا ہوا تھا۔ میری یہ بات سن کر اماں کہنے لگی، پوچھنا کیا ہے؟ ارے کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ 7 دن اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کے یہاں دوبارہ آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اماں ابا بہت غصے میں تھے۔ میرے ابا بھی کہنے لگے کہ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، رکھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں نے کہا کہ جب تک میں نفیسہ سے حقیقت نہ جان لوں تب تک میں کچھ نہیں کروں گا۔ میری اماں کہنے لگی، تجھ پر کون سا بھوت سوار ہے اس لڑکی کا؟ ارے کوئی شادی شدہ لڑکی ہو، بچوں کی اماں کیوں نہ ہو، ایسی بدکاری کرے تو مرد لعنت بھیجتا ہے اس پر، اور ایک تو ہے کہ اس کی جھوٹی کہانی سن کر اس پر بھروسہ کرے گا۔ میں نے کہا، اماں بات تو کرنی پڑے گی، کوئی گائے بکری بیل نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ میری اماں کہنے لگی، خبردار خبردار اس بدکار کو ہمارے گھر میں رکھنے کے لیے کہا تو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری اماں باہر سے چلا چلا کر شور مچا رہی تھی کہ اے بدبخت، اس کے کمرے میں کیا کرنے گیا ہے؟ ارے وہ تیرے قابل نہیں رہی۔ میں نفیسہ کے پاس آ گیا، اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑ چکے تھے، چہرے کی رونق بالکل ختم سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بال سہلانا شروع کیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، نفیسہ۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن میرا ہاتھ نیچے جھٹک دیا، کہنے لگی، میرے پاس مت آنا، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا۔ وہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کس چیز کا۔ ایک دم سے جیسے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلے تو کمرے کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، ہادی مجھے بچا لو، وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ گہری سوچ میں چلی گئی، پھر خوف کے مارے نہیں میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، نہیں نہیں کچھ نہیں، یہ کہہ کر دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ کر دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، کچھ بھی نہیں بتا سکتی، بہت رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں، جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے میں اس پر یقین نہیں کر سکتا، مجھے بتاؤ کیا جو اماں کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے سونے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس کی بند آنکھوں سے بھی آنسو نکل نکل کر تکیے پر گرنے لگے تھے، تکیا پورا بھیگ چکا تھا اس کے آنسوؤں سے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا، سو جاؤ کچھ دیر، اور کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ میں تو اس کے لیے سرخ رنگ کا خوبصورت سا لباس لے کر آیا تھا، چوڑیاں لے کر آیا تھا، اور اس بار تو میں نے اس کے لیے میک اپ کا سامان لے کر آیا تھا۔ بہت کچھ سوچ کے آیا تھا کہ ابا سے کہوں گا میری رخصتی کروا دے، کیونکہ میں 12 جماعتیں پڑھ چکا ہوں۔
छोटी मोटी नौकरी भी कर लूंगा और साथ साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रखूंगा, लेकिन नहीं जानता था कि यहाँ आते ही मेरे सर पर कयामत टूट पड़ेगी। नफीसा को सोता छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर अपनी चारपाई पर लेट गया, आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब मैं उठा तो शोर की आवाज से उठा था। मेरी अम्मा नफीसा का बाजू पकड़े उसे धक्के देकर कमरे से निकाल रही थी। कह रही थी, चल निकल यहाँ से, गुनाह करके तूने सोच भी कैसे लिया कि तू यहाँ आ सकती है, रह सकती है। मेरी आंख खुली तो मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, आप क्या कर रही हो? मैंने अम्मा के हाथ से उसका बाजू छुड़ाया। वो मेरे बिल्कुल पीछे छुपकर रोने लगी। अम्मा कहने लगी, ये यहाँ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, इसको घर से बाहर निकाल, मैं उसको अपने सर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अभी तक उसने मुझे सच नहीं बताया, पहले मुझे इससे सच जानना है। मेरी अम्मा कहने लगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हमारा दिमाग नहीं खराब हुआ। 7 दिन के बाद ये घर आई है अपने आशिक के साथ मुंह काला करवा कर। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले की औरतें भी हमारे घर के अंदर आ गई। नफीसा को देखकर सबकी नज़रों में सवाल थे। मैंने कहा, नफीसा बताओ, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती थी? किसी और के साथ भाग कर गई थी? वो बिल्कुल गुमसुम खड़ी थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी और उसकी चुप मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैंने कहा, मैं पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे, बताती क्यों नहीं? वो कुछ नहीं बोली। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर से मत निकालो, कोई मुझे कबूल नहीं करेगा। कहकर बहुत रोने लगी। मेरी अम्मा कहने लगी, तू इस काबिल है भी नहीं, गलियों में धक्के खाएगी तो तुझे पता चलेगा तूने क्या गुनाह किया है। लोग तुझे पत्थर मारेंगे तो तुझे पता चलेगा कि जिस गुनाह को छोटा समझती थी वो कितना बड़ा था। चल निकल यहाँ से। इससे पहले कि मेरी अम्मा फिर से उसे निकाल दे, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। इसके चेहरे की तरफ देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी ज़बान पर चुप्पी लगा दी हो। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, बहुत दर्दनाक दास्तान थी, बहुत तकलीफ़ थी जो मैं देख रहा था। मेरी अम्मा कहने लगी, देख हादी, तू अगर इसका साथ देगा तो याद रख, इसके साथ साथ तुझे भी गांव से निकाल कर बाहर किया जाएगा। मैंने कहा, अम्मा क्यों तमाशा बना रही हो? इससे पूछ तो लेना था कि सच क्या है। पूछना क्या है? तुझसे माफ़ी मांग रही है तो तुझे समझ नहीं आता, इसका मतलब गुनाह कर कर आई है। मैंने कहा, आप सबके सामने तो यही कहेगी, लेकिन उस वक्त यहाँ के चौधरी और सरपंच भी हमारे घर पहुँच गए थे। आधे गांव के लोग हमारे घर के आंगन में बैठे हुए थे नफीसा की ज़िंदगी और किस्मत का फैसला करने के लिए। सरपंच कहने लगा, ऐसी बदकार लड़की को अपने गांव में नहीं रखेंगे। अपने बेटे को बोलो इसे छोड़ दे, फिर इसका मुंह काला करके इसे गांव से हमेशा के लिए निकाल देंगे। मैं चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहा था। नफीसा एक कोने में खड़ी रो रही थी। इससे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। बस मेरी अम्मा कहने लगी, ये रात को गायब हो गई थी, 7 दिन बाद आई है। हमने दाई को बुलाकर चेक भी करवाया, ये बदकार हो चुकी है। यह सुनकर सरपंच ने फैसला सुना दिया। मैंने कहा, ये क्या कानून है? कैसी अंधेर नगरी है? अदालत में भी मुजरिम से एक बार तो पूछा जाता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। आपने कुछ नहीं पूछा। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, ओ मियाँ, ठंडे होकर बैठो, तुम्हें तो ये सुनते ही अपने बीवी के मुंह पर थूक देना चाहिए था, और तू है किसकी तरफदारी कर रहा है? मैंने कहा, एक बार नफीसा से पूछे तो सही इसके साथ हुआ क्या था। कहने लगे, ऐसा नहीं होता, कभी मुजरिम ने भी ये कहा है कि वो चोर है, इस लड़की को छोड़ दो। मैंने कहा, नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर सब हैरान हो गए, सब देखने लगे मुझे। सरपंच कहने लगा, जानता है ना, अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो तुझे भी गांव से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मंजूर। ये सुनकर सब फिर हैरत में पड़ गए, और सबसे ज़्यादा हैरत मेरी अम्मा को हुई थी। नफीसा भी टुकुर टुकुर मुझे देख रही थी, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ना हो। सबके सामने मैंने नफीसा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने घर से बाहर निकल गया। नफीसा कहने लगी, मेरी खातिर क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैं उसे बस स्टैंड तक लेकर आया। कुछ पैसे मेरी जेब में थे। मैंने शहर की 2 टिकटें ली और उसे अपने साथ बस में बिठाकर शहर की तरफ रवाना हो गया। कुछ नहीं था मेरे पास, ना घर, ना ही कोई नौकरी। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में 14 जमात पढ़ लेना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। बहुत कम लोग ही पढ़ पाते थे, और कोई गांव से हो तो वो तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। 12वीं के पेपर्स मैंने दिए तो थे, पर इसका नतीजा अभी आया नहीं था। मैंने शहर पहुंचते ही अपने एक दोस्त से राब्ता किया जो शहर में रहता था। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिसमें बस एक कमरे का किराए का मकान मिल जाए। वो कहने लगा, ठीक है। उसने मुझे पैसे भी दिए और छोटे से घर का इंतज़ाम करवा दिया, जहाँ सहूलत के नाम पर कुछ भी नहीं था। मेरे उस दोस्त ने मुझे बिस्तर भी मुहैया करवा दिए थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं घरों पर जाकर ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ, तुम मेरी नौकरी लगवा दो। वो कहने लगा,
میں کچھ ایسے امیر گھرانوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے بچوں کو گھر میں ہی ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں اور فیس بھی معقول دیں گے۔ میرا ٹیوشن پڑھانے کا کام لگ چکا تھا۔ نفیسہ اب بھی چپ رہتی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں اس نے مٹی سے ایک چھوٹا سا چولہا بنا لیا تھا، وہیں لکڑیاں جما کر کے کھانا بنا لیتی۔ چند دن گزر گئے تھے، نہ میں نے اس سے کوئی بات کی نہ اس نے مجھ سے۔ پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی اب۔ پھر ہم لوگ تھے بھی ابھی کم عمر کے۔ میں محض 18 سال کا ہوگا اور وہ 12 یا 13 سال کی کچھ۔ اس کی اتنی کم عمر میں وہ کافی بڑی ہو چکی تھی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس وجہ سے۔ جب میں گھر آتا تو وہ مجھ سے کچھ گھبرائی گھبرائی سی رہتی تھی۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے تو وہ بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، اور میں نے اپنی اماں اور گاؤں والوں کی باتوں پر بھی یقین نہیں کیا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں اذیت اور کرب دیکھ چکا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم بری نہیں ہو، لیکن سچ جاننا میرا حق بنتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہنے لگی کہ سچ بہت کڑوا ہے، تم سن نہیں پاؤ گے اور نہ ہی مجھ پر اعتبار کرو گے۔ میں نے کہا، جب تمہاری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہوں تو کیا اعتبار نہیں کروں گا؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی، جب سے رخصت ہو کر آئی تھی تمہاری اماں کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے بات بات پر ڈانٹتی تھی، کہتی تھی کہ میرے بیٹے سے دور رہا کر۔ میں ہر وقت کی ڈانٹ سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میں نے بھی کہہ دیا کہ ہادی آئے گا تو اسے صاف صاف کہہ دوں گی کہ خالہ اماں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ یہ سن کر خالہ اماں مجھے اور بھی ڈانٹنے لگی، میرے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا۔ میں نے روتے روتے ہوئے بھی یہی کہا کہ میں ہادی کو بتاؤں گی۔ ایک بار محلے کی ایک خاتون آئی، خالہ اماں سے کہنے لگی، میری بہو بھی ایسے ہی زبان چلاتی تھی مجھ سے۔ میں پیر بابا کے آستانے پر گئی تو انہوں نے ایسا تعویذ دیا کہ میری بہو میرے آگے زبان چلانا ہی بھول گئی۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا۔ خالہ اماں کو شاید یقین تھا، اس لیے اس خاتون کے ساتھ چلی گئی۔ اگلی بار کہنے لگی، تیار رہے، پیر صاحب کے آستانے پر جانا ہے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگی کہ تو سیدھی طرح سے میرے ساتھ نہیں گئی تو میں تجھے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤں گی۔ تو میں ان کے غصے کو دیکھ کر چلی گئی۔ ویسے بھی مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیا کروا لے گی مجھ پر۔ جب میں وہاں گئی تو جب اس پیر نے مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کہنے لگا، تیری بہو تیرے لیے منحوس ہے، تیرے بیٹے کو تجھ سے چھین لے گی۔ اس لڑکی کا حسن اس کی کم عمر میں تو تیرے بیٹے کا ہوش اڑا دیتا ہے، تو پھر کچھ اور بڑی ہوگی تو تیرا بیٹا اس کا ہو جائے گا پوری طرح سے۔ وہ کہنے لگی، پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ پیر کہنے لگا، اسے 7-8 دن میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اس کا ایسا منہ بند کروں گا کہ کبھی زندگی میں منہ نہیں کھولے گی، اور پھر تو اس پر بدکاری کا الزام لگا کے اسے گھر سے نکال دینا، کیونکہ اس لڑکی کا کالا سایہ تیرا گھر برباد کر دے گا، تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہنے لگا، میں رونے لگی، کہنے لگی، خالہ ماں میں آج کے بعد آپ کے آگے زبان نہیں چلاؤں گی، لیکن مجھے کسی پیر کے آستانے میں نہیں رہنا۔ خالہ اماں نے کچھ نہیں بولا، مجھے واپس گھر لے آئی، اور پھر اس رات 1 بجے مجھے اٹھایا، کہنے لگی، میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا، تو میرے منہ پر پٹی باندھ دی، میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ دیے اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ باقی سب سو رہے تھے، مجھے لے جا کر اس پیر کے آستانے میں چھوڑ دیا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، میں آگے تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی کہ اس پیر نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، لیکن مجھے کہا تھا کہ اگر تو نے میرا نام لیا تو میں اپنے جنات کے ذریعے تجھے مروا دوں گا۔ کہنے لگی کہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا اس پیر نے، گھٹیا حرکتیں اور بد سے بد درندگی کی گئی میرے ساتھ، بہت برا حال کیا۔ وہ روئی جا رہی تھی، میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن وہ گھبرا کر ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، مجھے مرد ذات سے ڈر لگتا ہے، گھن آتی ہے، خوف آتا ہے، میرے پاس مت آنا۔ جو کچھ اس نے مجھے بتایا، مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا اپنی اماں کی عقل پر بھی، پتہ نہیں کیوں بہو کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے، بہو کی زبان بندی کی خاطر اس کی زندگی داؤ پر کیوں لگا دیتی ہیں۔ میری اماں کو جس چیز کا خوف تھا وہ تو پھر بھی ہو چکا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، چھوٹے سے صحن پر بستر بچھا کر لیٹ گیا۔ نفیسہ کی سسکیوں کی آوازیں میری کمرے سے آ رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قریب جا کر اسے اور اذیت دوں، تکلیف دوں۔ 1.5 مہینے کے بعد نفیسہ کی طبیعت خراب رہنے لگی، اور جب کچھ زیادہ ہی خراب ہونے لگی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، تو جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے لیے سننا بہت مشکل تھا۔ کہنے لگی،
آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ ڈاکٹر مجھے بھی دیکھنے لگی، کہنے لگی خود بھی تم اتنے سے ہو اور اپنی بیوی کو دیکھو، وہ بھی چھوٹی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ کو اتنی کم عمری میں شادی کرنے کی کیوں پڑی رہتی ہے۔ دیکھو تمہاری بیوی بہت کمزور ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا۔ شی از ویری ویک، سو ٹیک اسپیشل کیئر فار ہر۔ میں نے کہا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی تب تو اور بھی زیادہ مصیبت ہو سکتی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ابارشن کراؤ گے تو اٹس ناٹ پاسبل۔ تمہاری بیوی اس چیز کے قابل بھی نہیں ہے، اسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا، اور ادھر نفیسہ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ گھر آ کر نفیسہ کہنے لگی مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے، میں اتنی بڑی اذیت نہیں سہ سکتی، لیکن اس کڑے وقت میں نے کیسے اسے سنبھالا میں ہی جانتا تھا۔ ایک درد سے میں بھی گزر رہا تھا، کیونکہ کسی بھی مرد کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن کمزور نہیں تھا۔ پورا عرصہ میں نے اسے سنبھالا اور اس دوران پرائیویٹ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ادھر ٹیوشن بھی پڑھانے لگا۔ میں چپ سا بن کر رہ گیا تھا۔ نفیسہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں تھا، بس روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی اسے کسی بے اولاد جوڑے کو دے دو، میں اسے نہیں پالوں گی۔ کہتے ہوئے بہت رونے لگی۔ جب اس نرس نے وہ بچہ میرے ہاتھ میں دیا، میرا تو پورا وجود ہی کانپ رہا تھا، کیونکہ میرے لیے بھی آسان نہیں تھا یہ سب کرنا۔ لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اسے خود پالوں گا، اس کی اچھی تربیت کروں گا، کیونکہ اس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ قصور تھا تو میری اماں کا تھا اور اس پیر کا، اور گناہ ہوا بھی تھا تو میری اماں سے ہوا تھا اور اس پیر سے ہوا تھا۔ بھلا ان سب میں نفیسہ اور اس معصوم سے بچے کا کیا قصور تھا؟ سزا ملنی چاہیے تھی تو ان دونوں کو ملنی چاہیے تھی۔ بہت جلد مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ نفیسہ اس بچے سے زیادہ پیار نہیں کرتی تھی، لیکن میں اپنا دل بہت بڑا کر چکا تھا۔ اس بچے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح ہی پال رہا تھا۔ پھر مجھے گاؤں سے یہ خبر ملی کہ میری اماں بہت بیمار رہنے لگی ہیں، مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نفیسہ کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ جا کر دیکھتا ہوں کہ میری اماں بہت بیمار تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہنے لگی میں نے بہت برا کیا، میں نے نفیسہ کے ساتھ برا کیا، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، دیکھو اللہ نے مجھے بستر سے لگا دیا۔ نفیسہ بھی رونے لگی۔ میری اماں نے جرم کا اعتراف میرے سامنے کر لیا تھا۔ اماں نے کہا ہادی میں نفیسہ کو لائی بھی اس لیے تھی کہ اپنی نوکرانی بنا کر رکھ سکوں۔ میری اماں نے سب کچھ میرے سامنے قبول کر لیا تھا۔ پھر یہ خبر ملتی ہے کہ پیر کو پولیس پکڑ کر لے گئی، کیونکہ اس نے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھی۔ اب گاؤں والوں کو بھی عقل آ گئی تھی کہ پیر سچے نہیں ہوتے، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی اماں کا علاج کروایا، کچھ ہی دنوں میں وہ ٹھیک بھی ہو گئی تھی، لیکن میں گاؤں واپس نہیں گیا تھا۔ اپنی رہائش شہر میں ہی رکھی ہوئی تھی میں نے۔ کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ بچہ کس کا تھا اور کس کا نہیں، یہاں تک کہ میری اماں کو بھی نہیں۔ میری بیوی نفیسہ میری بہت عزت کرتی ہے اور مجھ سے محبت بھی بہت کرتی ہے۔ میرے 2 بیٹے اور بھی ہیں،
پر جیسی محبت نفیسہ اپنے بچوں سے کرتی ہے اس بچے سے نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں کہ پرانی باتیں بھول جاؤ۔ وہ کہتی ہے تمہارے جیسا بڑا دل نہیں رکھتی میں۔ اسے چاہ کر بھی وہ پیار نہیں دے سکتی جو میں اپنے بچوں کو دیتی ہوں۔ شاید یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن میرا بڑا بیٹا مجھ سے بہت مانوس ہے، اس لیے اماں سے زیادہ میری بات مانتا ہے، اور میں اسے حافظ قرآن بنا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک نیک مسلمان اور ایک اچھا شہری بنے۔ ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے صحیح کیا؟